اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ صدق اللہ العظیم۔ توحید کے بعد بعث رسالت کی ابتدا، توحید کے بعد بعث رسالت کی ابتدا۔ ربط ایسے بیان کریں گے اور ہے بھی اسی طرح کہ یہودیوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کیوں؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ پکڑا گیا کہ اگر نبی علیہ السلام ان کے زمانے میں آئے تو تم نے ان کی تابعداری کرنی ہوگی اور ایمان لانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کی ضرورت ہوتی، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ کہو سبحان اللہ۔ سمجھانا اللہ کا یہ مقصد ہے، اگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے یا ہوں تو سب اتباع کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہودیوں تم کون ہو کہ اتباع نہیں کرتے ہو؟ نصرانیوں تم کون ہو کہ اتباع نہیں کرتے ہو؟ یہ مقصد ہے سر۔ جس طرح کہ ایک آدمی نے اپنی اولاد کی عظمت بیان کرنی ہو، یا کسی استاد کی، کسی شاگرد کی، کسی پیر کی، تو ایسے لفظ استعمال کر دے کہ میرا سارا خاندان قبرستان سے بالفرض اٹھ کے آئے تو وہ بھی سارا اس کا تابعدار ہوگا، تو نہ اٹھ کے آنا نہ آیا، سمجھانا مقصد ہے کہ اس کی عظمت ہے۔ تو رب کائنات یہ سمجھا رہی ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے میں نے وعدہ لیا، جس طرح عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ نہیں لیا الست بربکم قالوا بلا، یہ بھی عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا۔ کئی حضرات اس کو کہتے ہیں اللہ نے دو جلسے کیے ہیں عالم ارواح میں، ایک الست بربکم اور دوسرا جلسہ یہ تھا۔ اس کو جلسہ نہیں کہنا، یہ میثاق ہے، یہ اللہ کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرو جب پکڑا اللہ نے وعدہ نبیوں سے، البتہ وہ جو میں نے تمہیں دی کتاب حکمت سے یعنی دوں گا، پھر آیا تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، کتب سماویہ تورات انجیل کی تصدیق کرنے والا ہوا رسول، البتہ ضرور بے ضرور تم ایمان لے آؤ گے، البتہ ضرور بے ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو تمہارے زمانے میں میرا لاڈلا پیغمبر آ گیا، اور پکڑتے ہو تم اس پہ میرے ساتھ وعدہ؟ سب کہنے لگے اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ آ گئے، ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سوچا جائے تو کتنی بڑی عظمت ہے نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا پس گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سوں، جناس الاشتقاق۔ پس جس نے وعدے کو توڑا اس کے بعد، پس یہی لوگ ہیں فاسق۔ کیا بھلا اللہ کے دین کے سوا تلاش کرتے ہیں وہ، اور اسی کے لیے جھک گئی ہیں جو چیزیں آسمانوں زمینوں میں، خوشی کے ساتھ جیسے مسلمان، اور مجبوری کے ساتھ جیسے کافر بھی جھکے ہوئی ہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے، اور اسی کی طرف وہ سارے لوٹائے جائیں۔ اور مسلمان کا جھکنا تو عرفان ادھر دیکھو سمجھ آ گیا، کافر کا جھکنا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر کے سامنے نہیں جھکی، موت آئی تو مر نہیں گئے، بیماری آئی، کوئی پریشانی آئی، ہر چیز میں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا اللہ کے دین کے سوا وہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے جھک گئے ہیں، جھک گئی ہیں چیزیں جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، خوشی کے ساتھ مجبوری کے ساتھ، اور اسی کی طرف وہ سارے لوٹائے جائیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ،
اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ہم پہ، اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ۔ کیا بھلا اللہ کے دین کے سوا وہ تلاش کرتے ہیں؟ اسی کے لیے جھک گئے ہیں جو آسمانوں میں زمینوں میں، خوشی کے ساتھ جیسے مسلمان مجبوری کے ساتھ، وہ کیسے جھکے ہیں؟ اللہ کی تقدیر اور فیصلے کے سامنے نہیں جھکے ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آج ٹرمپ ڈرم کتنا بنتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے، کیسے؟ موت آئے گی تو مرے گا نہیں، بیماری نہیں آتی، تکلیفیں نہیں آتی، رزق کس کا کھا رہا ہے؟ پرلے درجے کا کافر ہے، منحوس ہے، لیکن کر رہا سارے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو ہم پہ اتاری گئی، اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے ساتھ، اور وہ چیز جو دی گئے موسیٰ علیہ السلام تورات اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل، اور نبی اپنے رب کی طرف سے جتنے نبی انہیں صحیفہ ملا، شریعت ملی، نہیں ملی، جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ملا۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِم مُوسیٰ وَعِیسیٰ، اس کے بعد یہ عطف عام ہے، کہتے ہیں ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے کہ بعض نبی کو مانے بعض کو نہ مانے، ایسے نہیں کرتے، ہم اسی کے لیے جھکنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے جھکنے والے ہیں۔ یہ جملہ مقصودی ہے۔ اور جس نے تلاش کیا سوائے اسلام کے دین، پس ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں ہوگا، اب چلے گا تو دین اسلام چلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں کوئی کمی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ لکم، جی، مقصودی جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل یہ سمجھانا مقصد تھا۔ اور جس نے تلاش کیا سوائے اسلام کے دین، پس ہرگز اس سے دین قبول نہیں ہوگا، حالانکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا اس قوم کی جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور بعد گواہی دینے کی کہ بے شک رسول حق ہے، اور آئے ان کے پاس واضح دلائل، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں کرتا قوم کی، ایسی قوم جو ظالم ہے۔ یہ لوگ بدلہ ان کا کہ بے شک ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، درا حال کچھ لعنت پہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائے گا۔ کافر کے ساتھ جو جہنم میں بنے گی پھر اسی پتہ ہوگا، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ ذوقو 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 ذوقو، چکھتے رہو فلن نزیدکم الا عذابا ذوق انک انت العزیز الکریم۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی بعد مرتد ہونے کے اور اصلاح کر لی، دین کے ساتھ مخلص ہو گئے، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر زیادہ ہوئی کفر میں استقامت اختیار کی، غلط استقامت، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے۔ جی، خیال کرنا، یہ کسر و صفت علی الموصوف ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہی لوگ گمراہ ہے، صفت کو موصوف پہ حصر کر دیا گیا ہے۔ اولئک هم الضالون، ان کی جو صفت گمراہی والی ہے، صفت ذمیمہ، اس پہ ہمیشہ رہیں گے۔ مولانا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ کرنا، کہ ایک آیت کو دیکھے تو یہ ہے کہ کافر مرتد کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور دوسری کیا ہے کہ نہیں، تعارض آ گیا۔ کوئی تعارض نہیں۔ فرمایا جنہوں نے ایسی توبہ کی کہ شرک بھی اور ساری اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی توبہ کی ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ جنہوں نے سارے گناہ چھوڑے لیکن شرک نہیں چھوڑا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ دو چیز،
یا دوسرا جواب یہ ہے کہ مرتے وقت بھی وہ شرک پہ تھے، موت کی علامات آئی، توبہ کی، تو اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اور حالانکہ وہ کافر تھے، بس ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کے ایک سے کہ زمین بھری ہوئی سونے کی، اگرچہ اس کا فدیہ دے دے۔ اس دن تو ہر کوئی اجڑا ہوا فقیر بن کے اٹھے گا۔ سمجھانا مقصد ہے پوری دنیا وما فیہا اس کے پاس آ جائے اور فدیہ بھی دے دے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس دن دار الاعمال نہیں ہے، دار الجزا ہے، دنیا دار الاعمال ہے۔ یہ لوگ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا، علیم بمعنی فاعل، ایسا عذاب جو اپنے آپ سے بھی پناہ مانگے گا اور ان کے لیے مددگاروں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کے علماء کو ترغیب الاسلام ہے، ہرگز نہیں تم پا سکو گے نیکی کی حقیقت کو۔ دوسرا معنی، ہرگز نہیں پا سکو گے تم جنت کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جو تم محبوب سمجھتے ہو۔ نفیس مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جنت ملے گی۔ یہودیوں تمہیں ریاست بڑی محبوب ہے، نبی علیہ السلام پہ قربان کر دو، اب گوڑے ٹیک لو اور نبی علیہ السلام کی امتی بن جاؤ۔ یہ مقصد سمجھانا مقصد ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے پیغمبر اس کنویں سے مجھے بڑی محبت ہے، اور عصر کے بعد آپ اس کنویں سے جا کے پانی پیتے تھے، باغ اور کنواں، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ فرمایا آپ نے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے پیغمبر مجھے ایک لونڈی سے پیار ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک صحابی، اللہ کے پیغمبر مجھے گھوڑے سے بہت پیار ہے، یہ میں وقف کرتا ہوں، جہاد میں دیتا ہوں۔ تو یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اولاد میں سے جو تمہیں زیادہ ذہین لگے کہ یہ شعیب کالا تو ہے لیکن ذہین بڑا ہے، یار اس کو مدرسے میں ملیالے بھیجتے ہیں، یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اور اگر اس کا ایک اور بھائی ہو، 8واں بھائی یا 9واں بھائی، کتنے بھائی ہو، 8واں یا 9واں بھائی ہو، اور ہو وہ میری طرح نالائق اور کوئی اسے سمجھ نہ ہو، تو کہو اس کو مڈالے چھوڑا، استادوں کے پاس پڑھے گا۔ یہ نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قاری انعام اللہ خوبصورت نوجوان ہے، یونیورسٹی کالج میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن ماں باپ نے کہا نہیں، اس کو مڈالے بھیجتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ سمجھ آئیے بات؟ البر لن تنالوا کا مفعول ہے، حتی تنفقوا، حتی کے بعد ان مقدر، یہ متعلق تنالوا کے ہے، مما تحبون بھی اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ بذریعہ عطف ما تنفقوا من شیء، یہ شرط کے معنی میں ہے، مبتدا ہے، فإن اللہ بھی علیم، یہ جزا کے معنی میں ہے۔ یہ ترکیب تھوڑا خیال کیا کرو۔ البر لن تنالوا کا مفعول ہے، حتی تنفقوا تنالوا کے متعلق ہے، مما تحبون بھی اس کے متعلق ہے، جملہ فعلیہ ہے، سمجھے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے کہ خبریہ ہے؟ بولو شاباش۔ انشاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ امر ہے، نفی ہے، بولو نا، نہیں، تو یہ کس کے ہے؟ انشائی ہے، جملہ انشائی، خبریہ نہ بنانا۔ وما تنفقوا من شیء، یہ کیا بنے گی؟ شرط، اور فإن اللہ جملہ شرطیہ ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ رسالت پر شبہ ہے کہ ادھر یہ دعویٰ کرتا ہے ملت ابراہیمی کا، جی، اور ادھر دیکھو سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے حلال تھے، جی، اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کبھی نہیں کھایا، ہفتے والے دن کی عزت کرتے تھے، تو یہ کیوں ایسے نہیں کرتا ہے؟ یہ جواب آیا، سن لو، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ اگر ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتا ہے تو سن لو، مگر وہ جو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پہ کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، انہیں بیماری تھی، جی، اور وہ حرمت ان کی اولاد میں پھر
باقی رہی یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، ہاں اللہ کی اجازت سے تھی۔ پہلے اس کے کہ تورات نازل کی جاتی، پہلے اس کے کہ تورات، تو تم یہ اپنی طرف سے اپنے لیے مسئلہ نہ بناؤ، نبی علیہ السلام کے لیے نہ بناؤ۔ وہ تو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پہ چیز کو حرام کیا تھا۔ آگے تبکیت ہے، اس کو کہتے ہیں علم معانی میں تبکیت، کہہ دو بس لے آؤ تورات کو پڑھو اس کو اگر ہو تم سچے، عاجز کرنا مقصد ہے۔ بس جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو اس کے بعد بس یہی لوگ ہے ظالم۔ ارشاد فرما دو پیغمبر صدق اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ سچا ہے۔ ومن نصدق من اللہ قیلا ومن نصدق من اللہ حدیثا۔ میں بھائی حافظ قرآن نہیں ہوں، آیت میں کوئی فرق لگے تو بتا دیا کرو۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تابعداری کرو ملت ابراہیمی کی درانے، وہ یکسو ہونے والا تھا۔ ملت ابراہیمی اس کے ساتھ ایمان، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو دین ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے، کلی قانون وہی چل رہا ہے، آگے جزیات ہے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، فرما فلاں نبی کی شکل فلاں سے ملتی ہے، فلاں سے ملتی ہے، میری شکل ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، دعا اس کی محبت بھی ہوتی ہے، دخل بھی ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت انعام دیتے۔ یہ حاجی سیف اللہ صاحب کے دادا جی حاجی محمد یعقوب صاحب بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے سچے ولی رحمت اللہ تعالی۔ تو مجھے فرماتے تھے کہ میں حج پہ گیا تھا، میں اس مدرسے کے لیے بڑی دعائیں کر کے آیا ہوں، یہ قیامت تک نہیں رکے گا، چلے گا انشاءاللہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دعاؤں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، کی تھی دعا، اس دعا کا اثر ہے کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی۔ میرا سبق کئی الحمدللہ ہماری بہنیں مائیں سنتی ہیں، بیٹیاں سنتی ہیں۔ ایک میری بہن بڑی توجہ سے سنتی ہے سبق، اور وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے، اللہ آپ سے یہ کام لیتا رہے، تو انشاءاللہ ہمارے اس کام میں اس کا دخل ہے۔ دعا کرو اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے کاروبار میں برکات کا نزول فرمائے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر پس لے آؤ تورات کو، پس پڑھو تم اس کو اگر ہو تم سچے، بس اس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو، بعد اس کے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ جواب دو ان کے شبے کا، اللہ نے سچ کہا بس تم تابعداری کرو، ابراہیم علیہ السلام کی دران یکسو ہونے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین سے نہیں تھا، یہودیوں تم مشرک، نصرانیوں تم مشرک۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے عبادت کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ پنڈی گھیب میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا نور زمان، سب کہو رحمت اللہ تعالی، وہ میرے تھوڑے سے استاد ہیں، تو ایک لفظ بھی پڑھو تو استاد فوت ہو گئے۔ فاضل دیوبند تھے، دیوبند کے فاضل تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے خوبصورت۔ تو میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، تو یہ ربو ترجمے کا میں نے ان کے پاس پڑھا، یہ استاد جی کے پاس جانے سے پہلے۔ تو وہ صبح صبح درس دیتے تھے اور مجھے کہنے لگے درس میں بیٹھ جایا کرو، ترجمہ ایسے نکل جائے گا۔ مجھے وہاں میرا دل نہیں لگا، میں آ گیا۔ تو وہ فرما رہے تھے مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کو اللہ پاک کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے، چاہے مجھے ان کا ایک لفظ یاد ہے تو پھر بھی ہم دعا کرتے، ہمارے استاد تھے۔ بعض کہتے ہیں مکہ کہتے ہیں شہر کو، بکہ کہتے ہیں جہاں بیت اللہ ہے، بعض اس کا برعکس کرتے ہیں۔ بھائی بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کا معنی ہوتا ہے کمر توڑ دینا، تو اس کے ذریعے اور بڑے بڑے کفار کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ برکت والا ہے اور ہدایت ہے جہان والے، ایک نماز پڑھو تو لاکھ نمازوں کا ثواب۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔
اس میں آیات ہیں واضح جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو گیا حرم میں ہوگا امن والا، اگر اسے قتل بھی کرنا ہے اس پہ قصاص ہے تو وہاں نہیں، باہر نکالو پھر قتل کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا، ادھر دیکھو، پہلا گھر، اس سے پہلے بھی اور گھر بڑے تھے، اس کو پہلا گھر کیوں کہا؟ فرمایا عبادت گاہ جو ہے یہ پہلی ہے، یہ مقصد ہے، اسی لیے میں نے کیا ہے پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے۔ اگر یہ معنی نہ کرو پھر اعتراض آتا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پہ بیت اللہ کا حج جو طاقت رکھے ادھر راستے کی، کئی کہتے ہیں عمرہ کر لو نا حج فرض ہو جاتا ہے، عمرہ کرنا اس سے حج فرض نہیں ہوتا اگر ویسے نہیں ہے، ہاں حج کے مہینوں میں عمرہ کرو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ باقی من استطاع الیہ السبیلا، اس میں ٹکٹ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، کاغذات بھی ہیں۔ جو لوگ قانون سے ہٹ کے عمرہ اور حج کرتے ہیں ان کو عمرہ حج نہیں ہوتا، قانون کے مطابق جانا چاہیے۔ من استطاع الیہ السبیلا، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی حج کی فرضیت کو نہیں مانا، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ کہہ دو اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور اللہ گواہ ہے اس پہ جو تم عمل کر رہے ہو۔ کہہ دو اہل کتاب کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لایا، من آمنا، اسی طرح ہے نا جی، آگے کیا ہے؟ من آمنا، جی تلاش کرتے ہو اس راستے کو، اللہ کے راستے اور احکام کو ٹیڑھا، حالانکہ تم گواہ ہو، تورات کے علماء ہو، تمہیں پتہ ہے یہ شبہات ڈال رہے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم نے تابعداری کی ایک جماعت کی ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، شبہات ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافروں میں، اور کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیات، اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت آپ موجود تھے، آج اب حاضر و ناظر نہیں ہے، حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، آپ کی شریعت موجود ہے۔ جو بھی کہیں شک پڑے، کوئی وام ہو، کوئی اعتراض ہو، جو مجھے پتہ ہو میں سمجھا دیتا ہوں۔ وفیکم رسول، اب فیکم رسول نہیں ہے، وفیکم رسول، یعنی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اور جس نے جنگل لگایا اللہ کی دین کے ساتھ پس تاکہ اس کی رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اے ایمان والو، سورت کا دوسرا حصہ تمہید برائے ترغیب الی الجہاد، لکھا کرو یہ چیز، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور نہ تابعداری کا، اور نہ تم مرنا ضرور بے ضرور مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مرتد نہ ہو جانا۔ یہاں ایک تعارض آتا ہے غیری کہ حق ادا کرو ڈرنے کا، دوسرے مقام میں آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنے تو ڈرو۔ میں کہوں عبدالسمید یہ پتھر اٹھانا ہے تو نے، پھر میں کہوں جتنی طاقت ہے وہ پتھر اٹھا، تو تعارض نہیں ہے۔ فرمایا پہلے تھا کہ ڈرو جیسا حق ہے ڈرنے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عرض کہ اللہ کے پیغمبر حق کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنے تو، اور جنگل لگاؤ اللہ کی رسی یعنی دین یا قرآن مراد ہے سارے کے سارے، نہ تفرقہ بازی کرو، قرآن کو نہ چھوڑو، آج توحید بیان کرو، ختم نبوت بیان کرو، شان صحابہ بیان کرو، حکومت بھی کہتی ہے تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ بازی ہے شرک، توحید بیان کرنا یہ نہیں ہے، اور ذکر کرو، اور انہیں کچھ نہیں کہتے جو لانتی گز گز زبان کتے والی نکال کے صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، صدیق جیسی شخصیت، حضرت معاویہ جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماؤں جیسی شخصیات، انہیں بھونکتے ہیں، انہیں کوئی تفرقہ بازی نہیں کرتا ہے، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔
اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے جب تم دشمن تھے، اوس پیاسے تھے خزرج کے خون کے، اور خزرج پیاسے تھے اوس کے خون کے، بس اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، بس ہو گئے تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، اور تھے تم اوپر کنارے گڑے آگ کے، کفر بھی تھے، پھر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم راہ راست پہ چلو۔ تم نے جہنم میں جانا تھا، کفر میں تھے، اس کھائی پہ تھے۔ کھائی خفرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ خیال کرنا، شفا خفرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ ہو کہ نیچے سے مٹی نہ ہو اور اوپر مٹی کھڑی ہو، جو ہی اس پہ بوجھ پڑے گا نیچے گر جائے۔ کفر کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی۔ مولانا آدمی جس کھڈے میں گر جائے نا، رسی موجود ہے اس سے نکل سکتا ہے۔ بے ایمانی کے کھڈے اور کنویں میں گر گیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ تمہارے لیے درس بنے گا۔ وہ رسی ڈالو، نکل آؤ گے۔ زنا اور لواطت کے کھڈے میں گر گئے، حرام، سود، جی جوا، بدماشی، ناانصافی، گر گئے، حقوق العباد نہ ادا کرنے کے کھڈے میں گر گئے، قرآن والی رسی اور ڈول جائے گا، پکڑ لو، صاحب قرآن کو پکڑ لو، یعنی شریعت پہ عمل کرو، باہر نکل آؤ گے۔ ایسے موضوع چلا۔ پھر میں اس کو اور عنوان دیا کرتا ہوں، قرآن مجید دھکے نہیں دیتا ہے، کوئی بھی لاؤ تو اس سے پیار کرتا ہے۔ مشرک کو لاؤ نہیں کہتا تھا ہو جا، اللہ کی توحید کو مان لے۔ گنہگار کو لاؤ، اللہ کی توحید کو مان لے۔ مرزائی رافضی کو لاؤ، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مان لے۔ صحابہ کرام کو، ان کی خلافت راشدہ کو مان لے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ کو مان لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حیدری بیٹھا یہ کھڈے میں گر گیا کہ دین نہیں پڑھنا، قرآن کہتا ہے آ جا علم دین پڑھ لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی توجہ کرو۔ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت، مقابلہ آیا جی، جو دعوت دے خیر کی طرف، اسلام کی طرف، اور حکم کرے نیکی کا اور روکے برائی سے۔ باپ کو بڑی شوق ہے، ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، صرف امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر نہیں کرتے، شرک کی قسمیں نہیں بتائیں گے، جہاد کی فضیلت نہیں بیان کریں گے، ختم نبوت بیان نہیں کریں گے، شان صحابہ بیان نہیں کریں گے، مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سمجھ گئے ہوگے کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا تو شہزادہ سمجھا دے گا۔ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دے خیر کی طرف اور حکم کرے نیکی کا، روکے برائی سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ خیال کر۔ اور نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے، اور یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ اب سمجھیے بات کہ وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ دونوں مقابلے میں چیزیں دیکھیں نا، یأمرون، آئی سمجھ بات، ینعون، یہ تباک تضاد بھی ہے اور یہ مقابلہ بھی ہے۔ اور نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ واضح دلائل آئے، اور یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، مومنین کے چہرے، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، یعنی کفار کے چہرے۔ خیال کرنا، یہ بھی مقابلہ ہے۔ تب یض وجوہ و تسود وجوہ، اس لیے یہ مقابلہ ہے۔ بس بہرحال وہ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ وہ جو میثاق میں ایمان لائے تھے، پس چکھو تم عذاب کو بسبب اس کے کہ تم نے کفر کیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے، اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، رحمت کے 14 مہینے یہاں میں نہ جنت ہے، وہ اس پہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پہ ساتھ حق کے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کرنا تو
بہت بڑی ناانصافی ہے، وہ ارادہ بھی نہیں کرتا ہے ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جی وَلِلَّهِ دلیل توحید عقلی، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، وہی فیصلے فرمائے گا، وہی تمام مسائل کا حل کرے گا، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اللہ جو کچھ آج پڑھایا ہے، بے ادبی، گستاخی، کوئی غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس پہ پہنچا دے۔ اس کا ثواب پوری امت میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کی روحوں کو پہنچا دے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ خنزلہ کی دادی جی بیمار ہے، نعمان کے ماموں جی بیمار ہیں، اور بہت سارے لوگ، میری والدہ محترمہ، کئی چھوٹے بچے بڑے بیمار ہیں، حاجی رمضان صاحب میناری والے کا پوتا بیمار ہے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، سب بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ جتنے ہمارے دوست پریشان حال ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، آمین یا رب العالمین برحمتک۔